सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त महकमा एक्साइज पंजाब के हवाले से प्रोग्राम करते हुए मुझे थोड़ा सा जो है वो खुशी भी महसूस हो रही है कि आज मैं थोड़ा हट के प्रोग्राम करने वाली हूँ। महकमा एक्साइज के हवाले से जहाँ पिछले प्रोग्राम्स आपने मेरे देखे, वहाँ पर बारहा मैंने यही जिक्र किया कि यहाँ पर जो रेवेन्यू जनरेट करने का निज़ाम है वो इंतहाई बोसीदा हो चुका है। और सिलसिला ये चल रहा था कि जो टोकन टैक्स थे, जो प्रॉपर्टी टैक्स थे, वो रुके हुए थे और उनको किस तरह रिकवर करना है कोई हल सामने नहीं आ रहा था। लेकिन पिछले कई दिनों से हमें ये देखने में आया कि इस महकमे ने, महकमा जो एक्साइज पंजाब है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इन्होंने बाकायदा तौर पर रेवेन्यू जनरेट करने के हवाले से बहुत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। जगह जगह पर हमें जो है वो गाड़ियों के टोकन टैक्स भी और प्रॉपर्टी टैक्स भी वसूल करते हुए इनके अहलकार नज़र आए। और ये काम करने की नौयत थी कि लोगों ने जो है, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ भी सामने आई जिन्होंने चंद हज़ार रुपये जो है वो उनका टैक्स रहता था, लेकिन क्योंकि याद नहीं था और अपने कामों में इतना बिजी थे और कभी महकमा एक्साइज वालों ने उनको याद दिलाया भी नहीं था, इसलिए बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ भी सामने आई जिन्होंने टैक्स अदा नहीं किया था, जिनकी गाड़ियों के टोकन टैक्स जो है वो अभी ड्यू थे। तो उसके बाद जो है वो वक्त पर ही वहीं पर टोकन टैक्स भी अदा किए गए और इन अदायगियों से रवा साल में जो ज़र मुबादला यानी पैसा हासिल किया गया है इस अपने ख़जाने में, वो बेहतरीन है, पिछले कई सालों से बहुत बेहतर है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी साहब ने, आइए देखते हैं। सूबाई दारा हुकूमत पंजाब के महकमा नारकोटिक्स कंट्रोल पंजाब पर से प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर की मद में गुज़िश्ता सालों रिकवरी से रवान साल में मजीद अरबों का हुकूमत पंजाब की रिकवरी में फायदा होने का इंकशाफ सामने आया है, क्योंकि रवान साल महकमा एक्साइज डायरेक्टर जनरल पंजाब और सेक्रेटरी एक्साइज पंजाब ने पंजाब पर एक्साइज मुलाजमीन रिकवरी रेवेन्यू पर जोर दिया और लाहौर मोटर वाहन के डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ रोजाना के हिसाब से गाड़ियों के नदीनिगान, टोकन टैक्स और अनरजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ रोड चेकिंग का सिलसिला जारी रखा। इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स, नदीनिगान के खिलाफ जायदादें सीज करने और कार्रवाई करने के बायस सरकार के रेवेन्यू में गुज़िश्ता सालों रवा साल मजीद दूना इजाफा हुआ है, जिसके बायस बेहतर कारकर्दगी करने वाले मुलाजमीन को डायरेक्टर जनरल पंजाब मोहम्मद अली की तरफ से लाखों रुपए नकद इनामात भी दिए गए हैं। डायरेक्टर जनरल एक्साइज और सेक्रेटरी एक्साइज की बेहतरीन कारकर्दगी सामने आई है। बाकायदा तौर पर इनके जो मुलाजमीन हैं, जो एहलकार हैं, उन्होंने जिस तरीके से टोकन टैक्स वसूल किया है और जिस तरीके से जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया है, और जिन्होंने नहीं दिया उनकी प्रॉपर्टी को सील भी किया गया है, और जिन्होंने जो है वो गाड़ियों के टैक्स अदा नहीं किए उनकी गाड़ियों को भी जो है वो रोक लिया गया और बंद कर दिया गया, ताकि इस टैक्स की अदायगी जो है वो मुमकिन बनाई जा सके। तो सूरत हाल अब ये है कि महकमा एक्साइज जो है वो काम करना शुरू हो गया है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो है वो भर्ती हो गए हैं कि जो काम करना चाहते हैं और इस डिपार्टमेंट को आगे लेके जाने के लिए जो है वो कुछ खुशाइन तब्दीलियाँ हमें नज़र आ रही हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि महकमा एक्साइज जो है वो काफ़ी बेहतरी आगे आने वाले वक्त में भी दिखाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी निगरान सेटअप है और ये सेटअप भी कुछ अरसे के लिए है। उसके बाद इस सेटअप के साथ क्या होता है या क्या मामला होते हैं और ये सिलसिला कैसे चलता रहता है, लेकिन महकमे अपना काम करते रहते हैं। जब भी जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स भी आती हैं या वैसे भी होता है, इसमें डिपेंड ये होता है कि जो डीजीज होते हैं, जो इन महकमों को लेके चल रहे होते हैं, उनकी अपनी कारकर्दगी क्या है और वो किस तरह ये पैसा रेवेन्यू जो है वो अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए, अपने जो ख़जाने में पहुंचाने के लिए तगदो करते हैं, मेहनत करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमारी मईशत का बुरा हाल है पाकिस्तान में। हर तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो महंगाई का दौर है, जिसके हाथों तंग एक आम और गरीब आदमी जो है वो परेशान हाल है, लेकिन उसमें भी लोग अब अपना टैक्स अदा करना अपना अव्वलीन फ़र्ज समझ रहे हैं, क्योंकि महकमा एक्साइज एक्टिव हो गया है। अगर कानून को बाकायदा तौर पे एक्टिव कर दिया जाए तो लोग अगर वैसे टैक्स नहीं देंगे तो डर के ज़रूर देंगे। अभी हमारे साथ मुश्ताक चौधरी साहब हैं जो कई अरसे से महकमा एक्साइज की बीट कर रहे हैं। आज उनको भी बताते हुए खुशी महसूस होगी, मुझे भी प्रोग्राम करते हुए खुशी महसूस हो रही है, इसलिए आप मेरे चेहरे पर स्माइल देख रहे हैं, वरना मैं बहुत सीरियस प्रोग्राम कर रही होती हूँ। तो मुश्ताक साहब, आप ज़रा बताइएगा हालो अहवाल महकमा एक्साइज का। डायरेक्टर जनरल साहब, सेक्रेटरी साहब जो महकमा एक्साइज को जो वो डील कर रहे हैं, कि आप क्या कहेंगे इस कारकर्दगी पर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबिया। मैं इस महकमा एक्साइज पर वजाहत करूँगा इस बारे के मौजूदा जो साल है 22, 23, 24, इसमें रिकवरी जो है प्रॉपर्टी टैक्स की मद में हो या प्रोफेशनल टैक्स की मद में हो या मोटर ब्रांच की मद में, बहुत बेहतरीन कारकर्दगी इनकी सामने आई है जी। इस पर मेन जो चीज़ें थी, वजूहात जो मेन है, ये एरियर बहुत पुराने पड़े हुए थे, 8-10 सालों से प्रॉपर्टी टैक्स जिंदगान जो थे उनके टैक्स जमा नहीं हो रहे थे। तो अब जो नए डायरेक्टर जनरल एक्साइज पंजाब तैनात हुए इस महकमा में, मोहम्मद अली साहब, उनकी कोशिश काविश है, इन लोगों ने पूरे पंजाब के मुलाजमीन को बार हदायत जारी फरमाई
کہ اتنا ٹارگٹ جو سابقہ ریکوری اس میں رکنی نہیں چاہیے، تمام کے تمام وصولی آنی چاہیے. بالکل صحیح. حالانکہ مہنگائی کی طرف دیکھا جائے تو بہت زیادہ معاملات اس میں عوام کی جو مشکلات تھی، اس کے باوجود اگر ان لوگوں نے طرح طرح کی کاروائیاں کر کے ان کے خلاف پراپرٹیاں سیل کر کے، اور کوئی محبت سے، کوئی نرمی سے، کوئی گرمی سے، جیسے بھی کوئی لوگ خلاف کاروائیاں بھی ان کے خلاف استغاثہ بھی لکھے گئے ٹیکس لگانوں کے خلاف، جائیداد مالکان کے خلاف، تو جبرن اور محبت سے بھی وصولی کی گئی. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس دور میں، اس سال میں بہتری کارکردگی ہو سکتی ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ سر دیکھیں، ٹیکس جمع کروانا تو ہماری پہلی ذمہ داری ہونی چاہیے. ٹیکس اگر ہم ٹیکس پیئر نہیں ہیں تو ہم اپنے ملک سے محبت ہی نہیں کرتے. اگر ہم جو ہے وہ ہر چیز میں ٹیکس بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور محکمے بھی اس پر کوئی کارروائی عمل میں نہیں لاتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ملکی خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہو. آپ جو ملک جس پہ چلنا ہے، جس طریقے سے آپ کے پیسے سے ملک نے آگے جو ہے وہ یہ سیلری پیکیجز نکالنے ہیں، محکمے چلانے ہیں، یہ سب ٹیکس سے چلتا ہے نا. ظاہر ہے کہ عوام ٹیکس دے گی تو یہ سب چیزیں سیٹ ہوں گی. اب جو اتنا ریونیو جنریٹ کرنے والا ایک محکمہ تھا، محکمہ ایکسائز، میں پہلے نہ کہتی تھی، کتنے بارہا ہم نے اس پہ پروگرام کیے، کتنا ہم اس پر بولے، اور بارہا یہ کہا گیا کہ خدا کے لیے کہ آپ جو ہے وہ ڈی جی چینج کریں، آپ ڈائریکٹر جنرل کو جو ہے چینج کیا جائے، سیکٹری کو جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ متبع کیا جائے کہ خدا کے لیے آپ ریونیو جنریٹ کرنے والے ایک ادارے کو بالکل جو ہے وہ ڈیمیج کر چکے ہو. تو آپ اگر دیکھیں کوئی چینج آیا ہے تو پھر چینج نظر بھی آیا ہے، اور باقاعدہ طور پہ جو شخصیت اب آ کر بیٹھے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں تو ان کے کام کی جو ہے وہ مثالیں بھی دی جا رہی ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کام کرنے والا بندہ جب سیٹ پہ بیٹھتا ہے نا تو اس کا کام نظر آتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑے پیسوں میں جو ہے وہ ایسی چیز مل جائے، یا ہم جو ہے وہ کم سیلریوں میں یا ایسے جو لوگوں کو لا کے بٹھا لیں جو نا اہل ہوں، تو وہ تو آپ کے سارے کام کا بیڑا غرق کر دیں گے، آپ کے محکمے کو تباہ کر دیں گے. اور یہی ہو رہا ہے ہمارے ہر محکمے کے ساتھ. لیکن شکر ہے کہ چلے کوئی اہل شخصیت جو ہے وہ آ کر بیٹھا اور اس نے اس ریونیو کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے جنریٹ کرنے کا ایک پروسیجر نکالا. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے اپنے اچھے جو کارکردگی کرنے والے ملازمین ہیں ان کو نقد انعام سے بھی نوازا ہے. جی ڈاکٹر نبیہ، یہ جو موجودہ حالات میں اگر لاہور کی ریکوری دیکھی جائے تو پورے پنجاب سے نمبر 1 پر ہے. پہلے ریجن بی ہے وہ پرائیویٹ ٹیکس ہے جو وہ 1 نمبر پر ہے، اور سیکنڈ نمبر پر ریجن اے ہے. دونوں ڈائریکٹر صاحبان نے، ریجن اے میں محمد علی صاحب ہیں اور ریجن بی میں جو احمد سعید صاحب ہے، ڈائریکٹر احمد سعید صاحب ہے. کوشش کاوش ان لوگوں نے بہت زیادہ کی، جس کے بحث جو ہے نا متعلقہ سٹاف بھی کام کرنے والا ہے. متعلقہ سٹاف پنجاب بھر کے جو ملازمین ہیں وہ بھی کام کرنے والے ہیں. جو ہدایات ان کو دی گئی اس کے مطابق ہی کام کیا گیا. تو سارے نام بھی تو ملا پھر. جی جی بالکل. جب پیچھے دیکھیں ڈائریکٹر جنرل سید، اگر میں وہ مثال دوں گا کو ایک کام لینے والے ہیں تو آگے ملازم کام کرنے والے بھی ہیں. پہلے جو تھا پراپرٹی ٹیکس ہے، اس پہ ایس او پی جو تھے پراپرٹی سیل کرنے کے، ان کے پاس آرڈر نہیں تھے. وہ کچھ لمحہ کے لیے نا ہائی کورٹ نے کینسل کر دیا. کچھ لوگ وہاں گئے تھے کہ جبرن ہم سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، اگر نہیں تو پراپرٹی ہماری سیل کی جاتی ہے، جس سے کاروبار کو نقصان پڑتا ہے. اور کچھ سالوں بعد دوبارہ ہائی کورٹ سے پرمیشن پھر مل گئی کہ پراپرٹیاں سیل کی جائیں، اور نہ دینے والوں کے خلاف ان کا جو ایکٹ ہے، اس میجر ایکٹ جو اس کے مطابق یہی محکمہ ہے، یہی ملازمین ہے، پہلے بھی کام کر رہے تھے اور اب بھی کام ان کا نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے پہلے نہیں کر رہے تھے اور کام یہ اب کر رہے ہیں. اور جب انہیں کام کیا گیا ہے اور ان کو انعامات سے بھی نوازا گیا ہے تو انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر ہم کام کر کے دکھائیں گے تو ہمیں رشوت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں آلریڈی جو ہے وہ نقد انعام ملے گا جس سے ہمارا گزارا اچھا ہو جائے گا. دیکھیں، ایک سیلری پیکیج ہوتا ہے، ایک انسینٹیوز ہوتے ہیں. کچھ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا حق ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کو جو ہے وہ اتنا اکوموڈیٹ کریں کہ وہ اپنے کام کو بہتر سے بہترین کر سکیں. جب آپ ایک شخص کی سیلری نہیں بڑھاتے، ایک شخص کو آپ جو ہے وہ اکوموڈیٹ ہی نہیں کرنا چاہتے، اس کو آپ جو ہے وہ دھانسے جا رہے ہو زمین کے اندر، تو وہ بیچارہ رشوت لینے پہ یا غلط کام کرنے پر بھی اگر اپنے آپ کو نہیں آمادہ کرتا تو وہ تو مر جائے گا. اور دیکھیے دوسری بات، اور یہ ہمارے محکموں میں کچھ لوگوں کے ساتھ ہو بھی رہا ہے. جو ریجن سی کے ڈائریکٹر ہیں محمد آصف صاحب، جو موٹر برانچ کو دیکھتے ہیں، موٹر کو دیکھتے ہیں، ان کی جہاں بھی تعیناتی پنجاب میں ہوئی ہے نا، انہوں نے کام صرف روڈ پر ہی کیا ہے. روڈ چیکنگ کے یہ ماسٹر ہیں، اور جو موجودہ ان کے ملازمین جو ان کے ملازمین ہیں، جو ان کے ماتحت ہیں، ان سے کام کروانے کا طریقہ پیار محبت سے اور روزانہ کے حساب سے لاہور بھر میں مختلف جگہوں پر ناکہ بندی کی گئی اور کارروائیاں کی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 30-35 لاکھ گاڑی پینڈنگ تھی، جن کے
टोकन टैक्स पेड नहीं हो रहे थे। तो बेतहाशा। इस साहबान ने आके, जो डायरेक्टर मोहम्मद आसू ने आके इसमें काम किया है, इससे पहले काम कभी नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों का जो शऊर है। भी चले उनके बड़े यूट्यूबर से झगड़े भी सामने आए, बहुत सारी चीजें भी, मामला डॉक्टर भी वो रोड पे खड़े होते, जो सोशल मीडिया हमारा है ज़रा पॉजिटिव नेगेटिव ये तो चीजें चलती है ना, ये तो रूटीन मैटर है। सही है। तो इस पे आप देखें कि जो हमारा सोशल मीडिया जज्बाती बहुत है, ये जो काम करते हैं, तो जाहिर बात सोशल मीडिया किसी और तरह से एंगल से देखता है, उनकी सोच ही अलग है। हम बीट रिपोर्टर है, मैं इस बैंक से काफी अरसा से मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये चीजें नजर आती हैं, जब अगर काम किया जा रहा है, रिकवरी आ रही है, अगर कोई काम कर रहा है तो उसको काम ना करने दो, फिर उसके बारे में बात करो, ये गलत है। जब देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरे प्रोग्राम का मकसद तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह है, क्योंकि हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं बैठे हुए कि मैं रेटिंग बढ़ाने के लिए प्रोग्राम की जो है वो लोगों से लड़ना शुरू कर दूं, लोगों को जलील करना शुरू कर दूं, बदतमीजियाँ शुरू कर दूं, तो अभी मेरे प्रोग्राम की रेटिंग पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाएगी। जितनी ऊंची आवाज़ से जो है वो बात करूंगी और जितना किसी को जो है वो तंग करूंगी, शायद उतनी ही प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ेगी। लेकिन क्या रेटिंग बढ़ाने के लिए ही प्रोग्राम होता है? प्रोग्राम का मकसद जो है वो किसी की इस्लाह नहीं हो सकती। अगर आपका प्रोग्राम देख के कोई अपने मामलात को सही कर ले और बेहतरी की तरफ आ जाए, तो इससे आपको क्रेडिट सिर्फ अल्लाह की तरफ से ही मिलता है, बंदे की तरफ से तो मिलता नहीं। लेकिन ये काम लोग करना ही नहीं चाहते, और पूरा सच जो हम दिखाते हैं वो लोग बोलना ही नहीं चाहते। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, जहाज से कम तो इस वक्त नहीं है पूरा सच बोलना। लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोहिनूर न्यूज़ का ये प्लेटफॉर्म जो है वो हम इस्तेमाल करते हुए इस पूरे सच की आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुंचाते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। इससे हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये इदारा या महकमा जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने लगा है, तो इससे मेरी ज़ात को या मुश्ताक साहब की ज़ात को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करके हमें तो नहीं देना, तो सरकार को रेवेन्यू जा रहा है और ये इकट्ठा कर रहे मुलाजिम है, जाहिर है ये सरकार के मुलाजिम आवाम की जो है वो रिलीफ सरकारी रेवेन्यू है, सरकारी रेवेन्यू है। बिल्कुल। तो अब देखें, जो हमारे वहाँ है, जो मोटर मालकान है, गाड़ियों के मालकान है, वो 4-5 साल से टोकन पेड करते ही नहीं। बिल्कुल। जब तक रोड पे आने के क्या मकसद यही था कि जो अगर प्यार से मोहब्बत से यहाँ अगर पैसे नहीं दे रहे, हाँ। तो ई पे की सहूलत पे भी नहीं दे रहे, एक इन्होंने ऐप भी मुतारफ कराई है, अपने घर बैठे आप टोकन पेड कर सकते हैं। जी जी जी, उसके बावजूद हमारे शहरियों ने टोकन पेड नहीं किए। हाँ। अब रोड पर आके इन लोगों के पास 14-15 साल के जो टोकन रुके हुए थे, इन्होंने मौका पर ही रकम कलेक्ट की है और मौका पर ही वहाँ पैसे जमा करवाए गए हैं। अब जो सरकारी इदारे हैं, जैसे पंजाब पुलिस है, जैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, मुझे लग रहा है कि काफी फायदा हुआ है कि डिजिटल सिस्टम यूटिलाइज जो इन्होंने किया है ना, उससे भी लोगों ने ऑनलाइन जो है वो काफी ट्रांजैक्शंस किए हैं, काफी पैसे सहूलत तो है, सहूलत तो अब है। इन महकमों को सरकार इनके भी पेड नहीं हुए, 2.5-3 करोड़ के ये भी मकरूज थे। इस दौर पे इन लोगों ने भी पैसे जमा करवाए हैं। अच्छा, ठीक, उन्होंने खुद भी पे किया। उन लोग जो सरकारी महकमा है उन्होंने भी पैसे जमा करवाए हैं। ठीक है। महकमा एक शहर के रेवेन्यू उन्होंने भी दिया है। सही। क्योंकि वो इसलिए, अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स था, जो सियासी लोग हैं या समाजी लोग हैं, जो बड़े पॉइंट है, बड़े यूनिट है, तो वहां से 15-20 साल से रिकवरी नहीं हो रही थी। तो मौजूदा दौर में वहां से भी रिकवरी करोड़ों के हिसाब से मिली है। ठीक है, करोड़ों रुपए का मजीद इस पे किया गया है, जो 12-14 साल से पेंडिंग थे। अच्छा सर, देखें, एक तरफ इन्होंने जो है वो अपने अच्छे काम करने वाले लोगों को जो है वो इनामात से नवाजा है, लेकिन एक परेशानी आ रही है, जहाँ पर कुछ अच्छे काम हुए वहाँ पे कुछ और मजीद काम भी हैं जिनको गिनवाना हम जाहिर है कि तस्वीर के दोनों रुख देखते हैं, उनको भी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। जब तक वो मामला सेटल नहीं होंगे तब तक भी हम जो है वो इस पर बात करना नहीं छोड़ सकते। साइलिन को बड़ी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, उनको शिकायतें बड़ी जो है वो मौसूल हो रही हैं इनकी तरफ से। क्या है, कोई बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या इनके कोई सिस्टम जो है वो इतने डाउन हो चुके हैं, कोई वसीदा हो चुके हैं निज़ाम के जो है साइलिन की परेशानियों में मजीद इजाफा होता है? मैं वजाहत कर दूं इस पर, जो उनको परेशानियां सामने आ रही, एक तो नंबर प्लेट का इशू है, ठीक है, और दूसरा स्मार्ट कार्ड का इशू है। सही है। जब के स्मार्ट कार्ड एसओपी के तहत 24 घंटे में सैल को मिलना चाहिए, हाँ। ये लोग डोर टू डोर के पैसे जमा किए जाते हैं। जब आप गाड़ी का चालान निकालते हैं ना, तो उसमें फीस जमा की जाती है कि आपके दहलीज तक कार्ड पहुंचेगा। ओके। तो अब एक इन्होंने ये दूसरा महकमा है, जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस है जो, ठीक है, उसको इसका ठेका दिया गया, कार्ड या प्लेट वहां पहुंचेगी। ओके। तो अब वो महकमा जो दरमियान में आ चुका है, उन लोगों ने टेंडर तो दे दिया, अब वहां जो चीज जाती है प्लेट या कार्ड, वहां जब्त हो जाता है। सही। 2-3 माह तक जीपीओ को जो मुलाजमीन है वो डोर टू डोर तक पहुंचाते ही नहीं। तो तब इन चीजों से साहिल को परेशानी का सामना है।
اگر وہ لوگ 2 ماہ بعد نہیں دیتے اس کے بعد واپس پھر ادھر ہی دے جاتے ہیں، محکمہ ایکسائز میں جمع کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ایکسائز ملازمین ہے پھر وہ جا کے ڈیلیور کرتے ہیں آنر کو جو گاڑی کا مالک ہے، اسے نمبر پلیٹ یہ چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں. لیکن سابقہ دور جب نمبر پلیٹ شروع کی گئی تھی تو پلیٹ کا ایشو نہیں تھا. سیریل 10,000 کی ہوتی ہے نمبر کی گاڑیوں کے، جب تک سیریل پوری ہوتی 7 نمبر بن کے آ جاتی تھی، ساتھ ہی اس کو بک دی جاتی تھی اسٹیشن بک، اور 7 نمبر پلیٹ پرووائڈ کی جاتی تھی. اب جو 5-7 سال سے دیکھنے میں نظر آ رہا ہے یہ بالکل ڈیڈ ہو چکی ہیں چیزیں. نمبر پلیٹ اور سمارٹ کارڈ کا ایشو ہے. اور دوسری طرف جو پراپرٹی ٹیکس ہے اس پر میں وضاحت کروں، یہ پنجاب اربن جو اتھارٹی ہے، پنجاب ریونیو اتھارٹی، اس پر پہلے بھی میں پروگرام کر چکا ہوں. اس پر بات ہم نے ناظرین سے پہلے بھی کی ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے شکایات ہیں تو سسٹم تمام کا تمام جو پیچھے سافٹ ویئر انجینئر ہے انہی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، 2 ہیں یا 3 ہے غالباً. تو جو جہاں کی ایریئر ہوتے ہیں، جو معاملہ خراب ہوتے ہیں، اس سسٹم ہے تو ایٹیو سے باہر کو وہاں سے اپنے ایشو ٹھیک کروانے پڑتے ہیں. لیکن اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتے. بار بار کہنے سے ایک نام کی کریکشن کرنی ہے یا بل اماؤنٹ میں کوئی معاملات ہے یا بندہ ٹیکس دہندگار اپنی اپیل میں جاتا ہے، اپیل میں مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے، چینج کر دیں، اس پہ معاملات سامنے آ رہے ہیں. والے لوگ بٹھائیں، عوام ان چیزوں سے پریشان ہے، ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، ینگسٹرز کو بٹھائیں. ان چیزوں سے پریشان ہے. جب دیکھیں اگر پراپرٹی دہندگان جو ٹیکس دے رہے ہیں، ریونیو دے رہے ہیں سرکار کو، تو سرکار کو چاہیے کہ وہاں لوگ دنیا کے لیول پہ کمپیٹ نہیں کریں گے، آپ ڈیجیٹل سسٹم کو انٹروڈیوس نہیں کروائیں گے، آپ ینگسٹرز کو آگے آنے کا موقع نہیں دیں گے، آپ وہی پرانے گھسے پٹے بابے جو ہے وہ بٹھا کر کام چلائیں گے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. دیکھیں تجربات جو ہے نا وہ آپ کی عمر سے نہیں آتے، آپ کے کام کرنے سے آتے ہیں. بہت سارے لوگ جن کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن ان کا تجربہ جو ہے وہ بہت کام میں ہوتا ہے، وہ اپنے کام کے بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. یہاں ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ تجربہ آپ کی ایج سے جو ہے وہ کنسیڈر کر دیا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ آپ کی ایج ہوگی اتنا آپ کا تجربہ ہوگا. بھائی جتنی آپ کی ایج بڑھتی جائے گی اتنا آپ کا تجربہ کی بات نہیں ہے، اتنا آپ جو ہے وہ یا تو آپ ڈیجیٹل سسٹم کو سیکھتے جائیں گے تو پھر تو آپ تجربہ بڑھاتے جائیں گے، دنیا کے ساتھ کمپیٹ کریں گے، اپنے لیول کو اپنے اسٹینڈرڈ کو ویسے ہی انہینس کریں گے اور ڈیولپ کرتے رہیں گے تو پھر تو کام ٹھیک ہے. لیکن ادروائز اگر آپ دوسرے سسٹم پہ چل پڑو گے کہ جی اس کی ایج بہت زیادہ ہے اور یہ بندہ جو ہے وہ سینئر ہے اور یہ جونیئر ہے، آپ ایج کے حساب سے سینئر جونیئر کا تقاضا کریں گے تو وہ معاملات نہیں ہے. ہمارے محکموں میں یہی ہو رہا ہے سر، جو ایج ہماری رکھی گئی ہے لوگ اپنے آئی ڈی کارڈ پہ اس سے بھی کم ایج لکھوا لیتے ہیں. آپ 5-10 سال تو آرام سے جو ہے وہ اپنے آئی ڈی کارڈ پہ کم کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد 5-10 سال بڑھ کے جب وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ تو وہ ابھی 60 کے ہی نہیں ہوئے ہوتے اور حالانکہ وہ 60 بھی کراس کر چکے ہوتے ہیں. تو اس کا کیا حل ہے؟ ہم تو آئی ڈی کارڈ پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، ہم تو تجربے کو جو ہے وہ عمر کی روشنی میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے محکموں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، نئے لوگوں کو ہم آگے آنے نہیں دیتے. تجربہ نہیں بھائی، کام کرنے دو گے تو تجربہ آئے گا. بارڈر برانچ ہے، اس کے ساتھ آئی ٹی کا جو سسٹم وہ جڑا ہوا ہے، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب یہاں سے جو نئی گاڑی خریدتا ہے اب چلان اس کا نکالتے ہیں، یہاں سے نمبر پلیٹ جب جو پیسے جمع ہو جاتے ہیں اب کارڈ بننا ہے وہ دوسری کمپنی اور ہے. اب آئی ٹی والے ڈیٹا وہاں بھیجیں گے تو وہ کارڈ بنائے گا. آئی ٹی کی طرف سے 2 ہفتے ڈیٹا ہی نہیں جاتا اس کا جب سے چلان نکال دیا گیا ہے. اب سسٹم کو متبادل جو ہے چینج کرنا چاہیے، وہ سسٹم آگے بھیجتا ہے آئی ٹی کو. آئی ٹی کو چاہیے وہاں کو ریسٹ جلدی بھیج دے جہاں کارڈ بنتا ہے. اگر کارڈ کا سسٹم 8 دن وہ لگائے گا، 8 دن کارڈ بننے میں لگا 15-16 دن تو گزر گئے. تو اب جو کاروباری لوگ ہیں جو خرید و فروخت گاڑیوں کی کرتے ہیں ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے. اب گاڑی سیل پرچیز جس نے کرنی ہے نا اسے پرابلم آتی ہے. تو گاڑی تب ہی فروخت کی جاتی ہے جب اس کے پاس کارڈ ہوگا. تو 15-16 دن کا اسٹے درمیان پڑتا ہے، 2 مہینے کا اسٹے پڑتا ہے، تب یہ ریونیو میں نقصان ہوتا ہے اور یہ آپس میں جو معاملات یہ جھگڑے بھی سامنے آتے ہیں. یہ چیزیں ایسی اس لیے پریشانی کا سامنا ان لوگوں کو ہے. بارڈر برانچ سے بھی ہے، پراپرٹی ٹیکس بھی ہے، اگر دوسرے محکمے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہے. یہ کام کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، لیکن دوسرے ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے. تو اب جتنا ریونیو اکٹھا کیا گیا روڈ سے پورے پنجاب بھر میں سب سے زیادہ لاہور میں ریونیو سامنے آیا جن لوگوں نے روڈ چیکنگ کے دوران اکٹھا کیا ہے. جو بڑی کمرشل بسیں ہیں
جو ٹرانسپورٹ لاری اڈوں سے لے کر اب موٹر وے بھی انہوں نے جام کیا تھا. ٹھیک ہے, ڈی آئی کی اجازت, ڈی آئی آپریشن اجازت کے دوران انہوں نے موٹر وے پر آپریشن کیا, وہاں بھی روڈ چیکنگ ہوئی, وہاں سے بھی اچھا خاصا ان کو کروڑوں کے حساب سے اس محکمے کو فائدہ ہوا ہے. تو اب اگر ایسے کام چلتے رہے تو میرا خیال میں ریونیو پینڈنگ نہیں پڑے گا. تو سر یہ تو چلے ریونیو جنریٹ کرنے کے حوالے سے تو انہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لیا, چلے بہت اچھی بات ہے. سسٹم اپ گریڈ کب ہوگا؟ یہ ڈاکٹر بھی سسٹم اپ گریڈ یہ بھی ان لوگوں نے کرنا, یہ کرنا چاہیں تو عوام کو پریشانی ہے, عوام جو ہے وہ وہاں پہ خوار ہو رہی ہے, نمبر پلیٹس کے مسائل ہیں, ابھی تک جو ہے وہ ان کو سمارٹ کارڈ ایشو نہیں ہوئے, یہ بھی تو حل ہونا چاہیے. آپ نے ٹھیک فرمایا, یہ کرنا چاہے تو 1 گھنٹے میں ٹھیک کروا سکتے ہیں, یہ نیگلیجنسی کہہ لیں یا کرنا نہیں چاہتے یہ کہہ لیں. کرنے کے پیچھے کیا ریزن ہے, کیا مسئلہ ہے؟ نہ کرنے والے جو معاملے یہ ہے کہ جو ملازمین متعلقہ ہے, لوگوں کو تنگ کرنا, پریشان کرنا. خواہ کا لیٹ ہے, آپ نے آج کریں, کل کریں, پرسوں کریں یا 100 سال بعد کریں, کر کے تو دینا پڑے گا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ نہ کر کے اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے. اگر یہ ریکوری ٹھیک کر سکتے ہیں جو سابقہ گزشتہ سالوں کے موجودہ سال میں ہو سکتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں سسٹم بھی 1 گھنٹے میں ٹھیک ہو, آئی ٹی والے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں, پنجاب ریونیو اتھارٹی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. کسی بھی محکمے کا جو آئی ٹی سسٹم ہوتا ہے نا, وہ بون ہوتا ہے, وہ بیک بون ہوتا ہے. اگر آپ آئی ٹی سسٹم میں جو ہے وہ ٹیلنٹڈ لوگ نہیں بٹھائیں گے کام کرنے والے, جو لگاتار کام کرنے کو اپنا پہلا اولین فرض سمجھیں گے, تب تک جو ہے وہ آپ کے معاملات نہیں چل سکتے. ہر ڈپارٹمنٹ کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ ہر ڈپارٹمنٹ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے یا نہیں, ہونا تو چاہیے, ظاہری بات ہے, کیونکہ ڈیجیٹل سسٹم ہے تو اب ہمیں بھی دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے, تو اپنے آئی ٹی لیول کو اسٹرانگ کرنا ہوگا. لیکن اب بھی اگر ہم وہی پرانی گھسی پٹی فائلیں جو ہیں وہ جا کر کسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسٹور روم سے جو ہے وہ تلاش کریں گے, تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں کیا پتا, وہ نمبر لگائے ہوئے ہوتے ہیں فائلوں پہ, اور وہ ایک پرانے سے انکل جو ہے وہ ٹائپ وہ اینک لگا کے جو ہے وہ نمبروں کو پڑھ کے اور جب اس میں سے فائل نکال کے لاتے ہیں. تو یہ سسٹم کب چینج ہوگا بھائی؟ ڈیجیٹل سسٹم کیوں نہیں آتا؟ دیکھیے ڈاکٹر بھیا, میں یہ سمجھتا ہوں اگر عوام جو سائلین ان کے ساتھ ٹھیک ریونیو دے رہے ہیں نا, تو اس کے متبادل عوام کے معاملات بھی ان کو ٹھیک کرنا چاہیے, کیونکہ ریونیو لے رہے ہیں. بالکل, تو ریونیو لے رہے, سرکار عوام سیدھی ہو گئی ہے تو یہ بھی سیدھے ہو جائے نا ذرا, یہ بھی تو اپنے آپ کو جو ہے وہ صحیح کر لیں. عوام جب سیدھی ہوتی ہے, احتجاج ہوتے ہیں, معاملات خراب ہوتے ہیں, تو ان سے بچنے کے لیے ان لوگوں خود ہی یہ چیزیں ٹھیک کر دینی چاہیے. جب ریونیو لے رہے ہیں تو اس کے متبادل عوام کو بھی خوشحالی کا جو مظاہرہ کرنا چاہیے, یہ ان کے لیے بھی کام ٹھیک کریں. اگر ٹھیک کریں گے تو ریونیو مزید بڑھے گا. کرنے والے لوگ کم ہیں, کھانے والے لوگ زیادہ ہیں ملک پاکستان میں, ان کو کسی کام پہ لگائیں, ان کے لیے کوئی کام ڈھونڈیں. کوئی یہ جو محکمے بنے ہوئے ہیں, میری طرف سے ایک فری آف کاسٹ مشورہ ہے کہ یہ جو آپ کے محکمے بنے ہوئے ہیں, اس میں جو آپ نے اتنے فضول قسم کے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں, جو بلا وجہ کی سیلریز لیتے ہیں, مراد لیتے ہیں اور کام ایک ٹکے کا بھی نہیں کرتے ہیں, ان کو سائڈ پہ ہٹا کے جو ہے وہ گھر بیٹھے کوئی جو جس طریقے سے جو ہے وہ ورک ایٹ ہوم ہوتا ہے, اس طریقے سے جو ہے وہ آئی ٹی لیول کو پروموٹ کرنے کے لیے ینگسٹرز کو کام دیے جائیں. ان کا جو ہے وہ آپ کی جو فائلیں ہیں ان کا ڈیٹا اپ گریڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو ہائر کیا جائے, جس میں خواتین بھی ہوں, جس میں لڑکے بھی ہوں, لڑکیاں بھی ہوں. دیکھیں آپ کے محکمے کیوں نہیں چلتے, آپ ورک ایٹ ہوم کریں, آپ آفس آنے کے لیے جو ہے وہ کہیں نہ, لوگوں کو جو ہے وہ وہیں پر ان کی ورک پلیس پر ایسا موقع دیں, ان کو کوئی لیپ ٹاپ یا کوئی جو ہے وہ اسی پرووائڈ کریں جہاں پر وہ یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کر کے آپ کی تمام فائلیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ اپ گریڈ کرتے رہیں. آپ 10-50 لوگ بھی اس کے لیے جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے تو آپ کا ایک ایک محکمہ جو ہے زبردست شاندار کارکردگی پر آ جائے گا. مطلب یہ سارے مشورے بھی ہم نے آپ کو دینے ہیں. ڈاکٹر اس میں دوسری ایک بات جو سامنے آئی نا, یہ بہت برائی والی بات ہے, کیونکہ جن کے خلاف انکوائری چلتی ہے نا اس متعلقہ محکمے میں, جو انکوائری آفیسر ہوتا ہے نا, آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں دیکھیں ترقی کر لی, بنگلہ دیش ہمارے سے کہیں پہلے جو ہے وہ بنا, اور اس نے جو ہے وہ کیونکہ وہاں کی خواتین کو انہوں نے اسٹرانگ کیا, ہر محکمے کے ساتھ انہوں نے گھر بیٹھے جو ہے وہ لوگوں کو کام پرووائڈ کیا. یہاں پر آپ ورک ایٹ ہوم کو پرووائڈ ہی نہیں کرتے, آپ آن لائن سسٹم جو ہے وہ جو چیزیں ہمیں پرووائڈ ہوتی ہیں وہ بھی باہر کی ہوتی ہیں, باہر کے ملک کی سیل پرچیز آپ کو جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے, پاکستانی فائدہ اس میں جو ہے وہ 1 روپے کا نہیں ہوتا. تو آپ اپنے ملک پاکستان کی پروڈکٹ کو انہینس کرنے کے لیے اور اپنے محکموں کو یوٹیلائز کرنے کے لیے اپنی یوتھ کو استعمال کریں. یوتھ کو آپ نے ڈسٹروائے کر کے رکھا ہوا ہے, یوتھ آپ کی آدھی جو ہے وہ نشہ کر کے سڑکوں پہ پڑی ہے. کیا کریں, لوگوں کے پاس جو ہے وہ اپنی ڈگریاں جلانے کے علاوہ یہاں کوئی حل نہیں رہ گیا ہے, اور نہ ہے لوگ آپ نے جو ہے وہ سیٹوں پر بٹھائے ہوئے ہیں. تو اگر آپ نے اسی طریقے سے محکمے چلانے ہیں تو بھائی پھر تو بربادی اور تباہی جو ہے وہ مستقبل ہو جائے گی. لیکن صرف ریونیو جنریٹ کر لینا اور باقی سارے معاملات کو بہتر نہ کرنا, یہ بھی زیادتی ہو جائے گی. اگر عوام کو شکایت ہوتی ہے نا کسی ملازمے کے خلاف, تو 6 مہینے تک انکوائری ہوتی نہیں اس کی, وہ پینڈنگ پڑی ہوتی ہے, جس کے باعث یہ معاملات ہے. اگر انکوائری ان کی ایمانداری سے کی جائے 3 ماہ میں 2 ماہ میں, تو
تو مجھے امید ہے کہ یہ باقی معاملے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اور جو ملازم سست روی کا شکار ہیں وہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. مشتاق صاحب بہت شکریہ. بریک لوں گے. ہاں کوئی اگر اب رہ گئی کوئی بات کوئی جملہ تو وہ آپ کر سکتے ہیں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے خلاف اگر کوئی ازالہ کرتا ہے, وہ شکایت کرتا ہے, عوام شکایت کرتی ہے ان کے خلاف, تو اس انکوائری کو جو نا جلدی کلوز کرنا چاہیے. وہ سچائی پہ ہے یا جھوٹ پہ ہے, اس پہ انصاف میرٹ پہ ہونا چاہیے اور جلد از جلد اس کو انصاف ملنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ بریک لوں گی. بریک کے فوری بعد واپس آپ کو جوائن کرتی ہوں. ناظرین ایک بہت اہم اور خاص موضوع میرے پاس ہے. تھیٹر کی دنیا ہے کیا, تھیٹر کی دنیا پروڈیوس کس طرح ہوئی, کیا معاملات ہیں, یہ سینما ہال سے فلموں تک کی کہانی اور پھر ڈرامہ. جو ایک ڈرامہ کبھی ہوا کرتا تھا, ہم تھیٹر دیکھنے جایا کرتے تھے, وہ تھیٹر کیا تھا اور آج کا تھیٹر کیا ہے. یہ طنز و مزاح کے لفظ کو مزاح جو ہے وہ بیچ میں سے غائب کر کے کیا بنا دیا گیا ہے اور سلسلہ آج کیا چل رہا ہے. آج ہم تھیٹر کے نام کو اتنا معیوب کیوں سمجھتے ہیں, ساری کہانی سناؤں گی لیکن بریک کے بعد. میرے ساتھ رہیے گا.